اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں اپنے گھروں میں آباد ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں اپنی ان بہنوں سے مخاطب ہوں یا پھر ان ماؤں سے مخاطب ہوں جو اپنے بچیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کی شادیاں تو ماشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک نے کروا دی ہیں، لیکن جو بچہ کی پیدائش کا معاملہ ہے وہ مکمل نہیں طور پر بن پا رہا۔ ایسے بھی بہت سے معاملات ہیں کہ مطلب حمل ٹھہر تو جاتا ہے لیکن بہت جلدی ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ وجوہات ایسی بن جاتی ہیں کہ بچہ ٹھہر نہیں پا رہا، یعنی اس کی گروتھ نہیں ہو رہی یا کسی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میں اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں آپ سے۔ اچھا، اس کے لیے جس عورت کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے یا جو نہیں بار بار کنسیو کر پا رہی، شروع میں دن ہوتے ہیں بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اس عورت کے لیے میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک کام کریے، پہلے تو آپ یہ کریے کہ کالی مرچیں اور اجوائن لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ کالی مرچیں اور اجوائن لے لیجئے، تھوڑی تھوڑی مقدار میں لے لیجئے، بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لے لیجئے 50 گرام 25 گرام جس طرح آپ چاہیں، دونوں چیزیں لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کام کرنا ہے، پارہ نمبر 18 اس کا جو پہلا رکوع ہے، پہلی آیت ہے، ثم خلقنا، اس کا اسٹارٹ بتا رہی ہوں آپ کو میں، ثم خلقنا سے اسٹارٹ ہے، پارہ نمبر 18 اور پہلا رکوع کی پہلی آیت ثم خلقنا سے اسٹارٹ ہے۔ یہ آیت جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں تک اس پوری آیت کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے ان کالی مرچوں اور اجوائن پر۔ سمجھ میں آ گیا؟ کالی مرچیں اور اجوائن لے لیں، 50 گرام 25 گرام جس طرح چاہیں لے لیں، ان کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں، اور اس پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ وظیفہ 70 مرتبہ آپ نے اس پر 18ویں پارے کا پہلے رکوع کی پہلی آیت جو کہ شروعات ہو رہی ہے ثم خلقنا سے، وہاں سے شروع ہو رہی ہے، جہاں آیت ختم ہو رہی ہے، جہاں آیت ختم ہونے کا سرکل بنا ہو وہاں تک اس آیت کو کمپلیٹ پڑھنا ہے 70 دفعہ، ٹھیک ہے؟ اور ان کالی مرچوں اور اجوائن پر آپ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ الکافرون اور سورۃ المزمل، ٹھیک ہے؟ سورہ کافرون اور سورہ مزمل 7 بار پڑھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کے اوپر 7 بار سورہ مزمل، 7 بار سورہ کافرون، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے 11 بار سورہ علم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے؟ 11 بار آپ نے یہ پڑھ لیا۔ یہ 3 صورتیں بتا رہی ہوں، سورہ مزمل 7 مرتبہ، سورۃ الکافرون 7 مرتبہ اور 11 مرتبہ سورۃ العلم نشرح، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پڑھ لی، اور ان پر کالی مرچوں اور اجوائن پہ دم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اب یہ اس کے کالی مرچوں کے 7 دانے اور تھوڑی سی اجوائن جو آپ نے دم کر کے رکھی ہے، ان دونوں چیزوں کو اس عورت کو جس کا بچہ بار بار ضائع ہو جاتا ہے، نہیں ٹھہر پا رہا حمل، اس عورت کو کنٹینیو روزانہ کھلائیے جب تک کہ اس کا حمل ٹھہر نہ جائے اور کمپلیٹ وہ پورے منتھ نہ گزر جائیں، یعنی 9 مہینے نہ گزر جائیں۔ اس کو یہ چیزیں کھلاتے رہیے، اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اس پہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ صرف اس کے حمل کی حفاظت کرے گی، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آئے گا میری بہنوں کے کہ اجوائن تو گرم ہوتی ہے، اجوائن کس طرح دے دیں؟ تو میری بہنوں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ ہے اور یہ اسی پر پڑھا جا رہا ہے، اس کا انشاءاللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم سے آپ دیجئے، اس سے آپ کی
بیٹی کو بہو کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کی جو اولاد کی خواہش ہے، پوتے کی پوتی کی یا جو بھی آپ ہیں، نانی دادی جو بھی ہیں، آپ کی خواہش انشاءاللہ پوری ہوگی، اور وہ عورت جو کہ بچے کے بار بار ضائع ہو جانے سے بیچاری پریشان ہے، اس کا مسئلہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یقین جانیے یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اوتھینٹک اپنے سلسلے کی کتاب سے بتا رہی ہوں، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا پورے اطمینان اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریے، اس وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس بار بچہ ضرور ٹھہرے گا، اور پورے دن بھی کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ بچہ دنیا میں آئے گا، ماں اور بچے کی صحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ یہ وہ ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ دیکھیں ہم لوگ ہچکچاتے ہیں آپس میں ڈسکس کرنے سے یا کسی کو بتانے سے، ڈاکٹرز کے پاس چکر تو بہت لگا لیتے ہیں، لیکن دیکھیں ڈاکٹرز کے پاس ہر بات کا علاج ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، لیکن ہم وظائف کے ذریعے اور اللہ کے نام کے ذریعے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ علاج بے شک وہاں سے بھی کروائیے اور یہ کام بھی کریے، صحیح ہے نا؟ دعا اور دوا دونوں چیزیں کریے۔ اللہ پاک آپ کے مسائل کو حل فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے مجھے بھی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس چینل کے حوالے سے، کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔